مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ رشتے کبھی اپنی موت نہیں مرتے، ان کو انسان خود اپنے ہاتھوں سے قتل کرتا ہے، کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فیصلوں سے۔ ہائی گائز، دس از شراز علی خان اینڈ یو آر واچنگ اسٹورائسز اینڈ گائز، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے کرم سے میں اس وقت نجب میں موجود ہوں، تو مجھے اپنے چینل کے حوالے سے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنانی تھی جو آج کا میرا ٹاپک ہے اسٹریس کے بارے میں، کہ جو لوگ سوریائسس کے پیشنٹ ہیں اور اگر وہ اسٹریس میں رہتے ہیں، ان کا سوریائسس نہیں ٹھیک ہو سکتا جب تک وہ اپنی لائف سے اسٹریس کو ختم نہیں کر دیتے۔ تو میں مولا علی کے کچھ قول آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ مولا کائنات نے کیا ارشاد فرمایا ہے اسٹریس دور کرنے کے لیے۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ایک شخص مولا علی کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آگے کہا کہ اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اپنے ماضی کے خیالاتوں سے بہت تنگ رہتا ہوں، بار بار میرے دل و دماغ کے اندر وہی باتیں گھومتی رہتی ہیں جن لوگوں نے مجھے اذیتیں تکلیفیں پہنچائی ہیں، میں بار بار انہی باتوں کو سوچتا رہتا ہوں، تو آپ مجھے کچھ ایسا ارشاد فرمائیں کہ میں اس کیفیت سے باہر نکل سکوں۔ تو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، تم اپنے آپ سے وعدہ کرو کہ تمہارا جو سوچنے کا ٹائم ہے وہ عصر سے لے کے مغرب تک کا ہے، اور اس کے علاوہ تم یہ جو نیگیٹو چیزیں تمہارے مائنڈ میں آتی ہیں تم ان کو نہیں سوچو گے۔ تو اس شخص نے ایسے ہی عمل کیا اور وہ اسٹریس سے باہر آ گیا۔ اور گائز، اس کے علاوہ یہ کہ آپ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جائیں، آپ اس کو بولیں کہ مجھے الاؤ کریں تھوڑا میں بیٹھتا ہوں، اس کو دیکھیں کہ جب وہ اس کے پاس پیشنٹ آتے ہیں تو جب وہ پیشنٹس کی ہسٹری جاننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کے تمام معاملات، وہ جاب کیا کرتا ہے، گھر کا کیا ماحول ہے اور کس وجہ سے اسٹریس میں، وہ سب جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو گائز، ہمیں معلوم چلتا ہے کہ جتنے بھی دکھ اور تکلیفیں دینے والے لوگ ہیں یہ باہر کے نہیں ہوتے، یہ سب ہمارے اپنے ہوتے ہیں۔ اگر ہم کسی آفس میں جاب کرتے ہیں، وہاں پہ کسی وجہ سے، کسی کی بیہیویئر کی وجہ سے ہمیں پرابلم ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، وہاں سے ریزائن کر کے دوسری جگہ جاب کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن جن سے ہمارے بلڈ ریلیشن ہیں، ہم ان کو ریزائن اپنی لائف سے کیسے کریں؟ اور اس کے علاوہ یہ کہ دنیا کا ہر شخص اپنے لیے خود فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو کس طرح ڈیل کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا ایسا ہے کہ دنیا اور لائف بڑی مختصر سی ہے، اس کے اندر اتنے دکھ، اتنی تکلیفیں ہونی نہیں چاہیے، بٹ انسان کا بیڈ لک کے لوگ ایسے مل ہی جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن اور اسٹریس میں چلا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام، جب نوح علیہ السلام کے دور میں آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ وہ طوفان آ گیا تھا اور ان کی جو امت تھی وہ ایمان لے کے نہیں آئی تھی، وہ سرکشیوں میں پڑی ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد طوفان نوح کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے یہ کہا کہ اے نوح، اب اپنی بستی کی طرف واپسی لوٹو، تو میں آپ کو ایک اور علاج بتا رہا ہوں اسٹریس دور کرنے کا، موڈ کو انہیس کرنے کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ اے نوح، تم انگور کھانا شروع کر دو۔ یعنی کہ وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھے، اسٹریس میں تھے، اب وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، شاید کہ انہوں نے اپنی امت کو بہت تبلیغ کی تھی لیکن وہ لوگ ایمان لے کے نہیں آئے اور سرکشیوں میں پڑے رہے۔ تو وہ تمام صورتحال دیکھ کے حضرت نوح علیہ السلام اسٹریس میں آ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انگور کھاؤ، کہ انگور دل کے غموں کو دور کرتا ہے۔ اور ایسے ہی مولا علی کے پاس ایک شخص آیا، اس نے یہی کمپلین کی کہ میں ہر وقت اداسی کے ماحول میں رہتا ہوں، ہر وقت ڈپریشن میں رہتا ہوں، تو آپ مجھے کچھ ایسا ارشاد فرمائیں کہ میرا ڈپریشن، میری انزائٹی اور ہر وقت ڈس موڈ رہنا، یہ میرا یہ پرابلم ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو مولا کائنات نے اس کو بھی یہ ارشاد فرمایا کہ تم انگور کھایا کرو۔ لیکن آپ کا بھائی آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہے، میرا یہ مشورہ ہے کہ ہم اپنے موڈ کو اچھا کرنے کے لیے انگور کھانا شروع کر دیں، لیکن جو موڈ خراب کرنے والے لوگ ہیں، جو ٹینشن دینے والے لوگ ہیں، وہ چاروں طرف سر پہ منڈلا رہے ہیں، تو پہلے ان کو اپنی لائف سے باہر نکال کے پھینکیں۔ میں بھی اس دنیا کا حصہ ہوں، میں بھی کئی سارے لوگوں کی باتیں جانتا ہوں، لوگوں نے غلط نہیں، بہت غلط کیا ہوا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، اپنی زبان سے، اپنے انداز سے تکلیفیں دی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس ان سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک ہدایت دے۔ ورنہ دوسری بات یہ کہ جس کی وجہ سے آپ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں، آپ اوور تھنکنگ کریں، آپ اسٹریس کریں، اس کو پہلی فرصت میں اپنی لائف سے باہر نکال کے پھینک دیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کبھی اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ اور یہاں پہ ہوتا ایسا ہے کہ کوئی معافی بھی اگر آپ سے مانگنے کے لیے آتا ہے نا، تو وہ اس کو خود احساس نہیں ہوتا، وہ خود اپنی غلطی کو ریئلائز نہیں کرتا، لوگوں کے پریشر میں آ کے آپ سے معافی مانگتا ہے۔
کہ لوگ اس کو لان تان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ تو نے غلط کیا. تو ایسے شخص کی معافی کیا معافی ہوگی کہ جو لوگوں کے پریشر میں آ کے معافی تو اس کو ہوتی ہے کہ انسان کو خود اپنے اندر سے ندامت ہونا چاہیے کہ یار میں نے اس کے ساتھ غلط کر دیا, ابھی جا کے معافی مانگ لے اس سے. لیکن یہاں ایسا نہیں ہوتا, یہاں ہوتا یہ ہے کہ لوگ لان تان کرنا شروع کرتے ہیں, ان کے پریشر میں آ کے وہ معافی مانگتا ہے. تو میں نے آپ لوگوں کو آج حضرت نوح علیہ السلام کا ریفرنس دیا, مولا علی کے کچھ قول بتا دیا آپ کو, تو آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اور دوسری بات یہ کہ جب تک اپنی لائف سے آپ اسٹریس کو ختم نہیں کریں گے, اور آپ سوریائسس کے پیشنٹ ہوں یا آپ کو کوئی بھی ڈیزیز لگی ہوئی, آپ کسی بھی وجہ سے بیمار پریشان ہیں, اس وقت تک آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور اللہ تعالیٰ سے اپنے اسٹریس کے لیے دعا بھی کرتے رہیے گا. اور آپ کو ایک روحانی علاج بھی بتا دیتا ہوں کہ جو شخص اسٹریس, انزائٹی, ڈپریشن کا شکار رہتا ہے, تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ نماز کے بعد درود ابراہیم 3 دفعہ پڑھ کے, اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا صبور, تو اس کو 41 ٹائم پڑھ کے اپنے اوپر اچھے طریقے سے سر پہ دم واقرہ کر لیں, انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اسٹریس بھی دور ہو جائے گا. تو گائز اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ملتے ہیں نئی ویڈیو میں, اور تب تک کے لیے اللہ حافظ.